اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قربانی کی جائے۔ وانحر سے مراد مفسرین یہاں پر قربانی لیتے ہیں، اور قربانی ہر بالغ عاقل مسلمان کے اوپر واجب قرار دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں 10 سال تک تشریف فرما رہے تو آپ نے 10 سال اس قربانی کا عمل فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو کام ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کام کے نہ کرنے پر وعید آتی ہے۔ کسی مستحب کام کے اوپر وعید نہیں ہوتی، تو چونکہ یہاں پہ آپ نے وعید بیان فرمائی ہے سزا کے طور پر، اس لیے یہ عمل واجب اور ضروری ہے۔ اب کس مسلمان کے اوپر یہ قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جو اس وقت نصاب ہے چاندی کا، تقریباً وہ 75-76 ہزار روپیہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی اس کی مالیت بنتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 76 ہزار روپیہ ہو، اور وہ چاہے اس کے پاس نقدی ہو یا تجارت میں لگایا ہو یا کسی بھی صورت میں اس کے پاس ہو، اور اس کے اوپر قرض نہ ہو، ضروریات اصلیہ سے یہ رقم زائد ہو، تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ عموماً خواتین کے پاس سونا ہوتا ہے یا چاندی ہوتی ہے، تو چاہے وہ 1 تولہ چاندی ہو یا 1 تولہ سونا ہو، تو چونکہ اس وقت سونے کی قیمت لاکھ سے اوپر ہے، تو اس کے ساتھ اگر اس کے پاس نقدی رقم ہے، چاہے وہ 500 ہو، 1000 ہو، جتنی بھی رقم اس کے پاس ہے، اور 1 تولہ سونا ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اور اگر وہ قربانی نہیں کرنا چاہتے یا سونا نہیں بیچنا چاہتے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو رقم 1-2 ہزار اس کے پاس ہے وہ کسی غریب کو دے دے یا اس کو خرچ کر دے قربانی کے ایام آنے سے پہلے۔ تو اگر قربانی کے ایام آ گئے، اس کے پاس رقم بھی ہو اور ساتھ 1 تولہ سونا بھی ہو، تو اس خاتون کے اوپر اب جو قربانی ہے وہ ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے، اور اگر نہیں کرتی تو وہ گناہگار ہوگی۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یعنی خود بھی کھا سکتے ہیں، پورا گوشت اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مستحب اور مسنون عمل اس کو قرار دیا گیا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کو دے دیا جائے، اور ایک حصہ اس کا غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور قربانی کا جو کرنے کی جو صورت ہے، اگر میت کی طرف سے کرنی ہے، عموماً لوگ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قربانی مکمل حصہ
میت کی طرف سے ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی قربانی کرنی ہے والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، دادی کی طرف سے بھی اور دادے کی طرف سے بھی. تو ایسا نہیں کر سکتا. اگر والد کی طرف سے کرنی ہے، میت ہے، یا والدہ کی طرف سے کرنی ہے، تو ایک حصہ ایک میت کے لیے پورے کا پورا حصہ رکھنا پڑے گا. ہاں اگر اس طرح کر لے کہ نفلی قربانی کر لے، اپنی طرف سے نفلی قربانی کرے، تو اس کا ثواب پھر جتنے لوگوں کو چاہے وہ بخش سکتا ہے. یعنی اگر قربانی اپنی طرف سے کرنی ہے، نفلی کرنی ہے واجب کرنے کے بعد، تو اس کے اندر کئی لوگوں کو وہ شریک کر سکتا ہے، پوری امت کو شریک کر سکتا ہے. لیکن اگر میت کی طرف سے کرنی ہے تو پھر اس میں ایک میت کی طرف سے ایک حصے کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور ایک قربانی میں 2 یا 3 میتوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا. اور قربانی کا جو جانور ہے اس کے بارے میں جو عمومی طور پر مسائل ہیں، وہ اگر اس کا کان جو ہے وہ تیسرا حصہ کٹا ہوا ہو تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، یعنی 30 سے زیادہ کٹا ہوا ہو. اور اگر پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہے تو قربانی ہو جائے گی. اور اگر کان نہیں ہے پیدائشی طور پر تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اور اگر اس کے سینگ ہیں لیکن وہ ٹوٹ چکے ہیں تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی. اور اگر اتنے ٹوٹے ہیں اس کے سینگ کی جڑ سے ہی بالکل اکھڑ گئے ہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح اگر ناک اس کا بالکل نہیں ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. اور ایسے ہی اگر اتنا معذور ہے، لنگڑا ہے کہ پاؤں کو زمین پہ رکھ نہیں سکتا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اگر اتنا کمزور ہے کہ بالکل چل نہیں سکتا، چلنے کے قابل نہیں ہے، تب بھی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر ایک ٹانگ سے اتنا لنگڑا کے چلتا ہے لیکن پاؤں زمین کے اوپر رکھتا ہے، اس پہ وزن ڈالتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.